ویلکم ٹو آپ تک ود مہر تارڑ. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں اخوت کے. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می ڈاکٹر صاحب. جی مائی پلیئر. سب سے پہلے جو میرا جو کہانی آپ نے بہت دفعہ سنائی ہے, اخوت ایک ایسا نام ہے جو پورے پاکستان میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے, لیکن آئی ووڈ وانٹ یو ٹو اسٹارٹ ود دا فرسٹ اسٹوری, دا 10,000 روپیز اسٹوری اور سلائی مشین. وہ پلیز ذرا. جی وہ تو کہانی جو زبان زد عام ہے جیسے آپ نے کہا, تو در حقیقت اس کے پیچھے بھی بہت سی کہانیاں ہیں. وہ کہانی ایک میٹافر بن گئی, ایک سمبل بن گئی, تو بہت سے لوگ اس سے انسپیریشن لیتے ہیں. تو وہ یوں ہے کہ ایک خاتون ہے, بیوہ, پریشان حال, لیکن وہ زندگی سے شکست نہیں مانتی, آگے بڑھنا چاہتی ہے, اپنی خاندان کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے. تو وہ مجھ سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے آنکھوں میں آنسو ہیں. جی میں ایز اے ڈی ایم جی آفیسر. تو آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں, اداسی ہے, دل گرفتگی ہے اور پریشان ہے. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عام لوگ جس طرح کو مدد مانگنے آتے ہیں, لیکن اس نے کہا کہ میں عزت نفس رکھتی ہوں, میں بیوہ ہوں, میں خاوند میرا نہیں رہا, 4 بچے ہیں, لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ جرم کریں, وہ پڑھ نہ سکیں اور میرے خاوند کا وہ خواب جو ہم نے مل کے دیکھے پورے نہ ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ وہ 10,000 روپے چاہیے اسے, میں اس سے سلائی کی مشین خریدوں گی, محنت کروں گی, کپڑے سیوں گی, بچوں کا پیٹ پالوں گی. تو مجھے وہ 10,000 بھیک میں نہیں چاہیے. آپ نے اپنی بہن کو بھی تو قرضہ کبھی دیا ہوگا, کسی بھائی کو بھی دیا ہوگا یا خود بھی لیا ہوگا, تو اسی طرح مجھے بھی دے دیں اور میں آپ کو چند دنوں میں لوٹا دوں گی. تو یہ ایک غیر معمولی قسم کی گفتگو تھی. اور پھر جیسے ہم بدگمان ہوتے ہیں, ہم نے کہا کہ یہ تو صرف کہانی ہے, بٹ شی پرووڈ می رانگ اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ شی پرووڈ می رانگ. She returned after 6 She months. came after 6 months. She took 6 months time. چلی گئی اور پھر 6 مہینے کے بعد جب وہ میرے سامنے بیٹھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں, اس میں حوصلہ ہے, عزم ہے, ایک کہانی لکھی ہوئی ہے. تو پھر وہ کہتی ہے میں نے مشینیں خریدی, میرے بچے اسکول جانے لگے, کھانا کھانے لگے, ہمیں احساس ہوا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. یہ بڑے برکت والے پیسے تھے اور آپ نے نہ جانے اخلاص کے کس عالم میں دیے کہ میری ایک بیٹی کی شادی بھی ہوئی اس سے. تو آج میں سرخرو ہوں, آپ کو یہ پیسے دے رہی ہوں. لیکن اس سے بڑھ کر ایک اس نے بات کی, وہ میں بتاتی ہوں کہ کیا, کہ آپ نے یہ پیسے اپنے پاس واپس نہیں رکھنے, اب آپ نے کسی اور کو دینے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اس کو جی مطلب وہ اس نے کہا کہ کائنڈنس کو آگے لے کے جائیں. بالکل, جس سے ہوتا ہے نا جی, اگر ایک وشیس سائیکل ہے تو ایک ورچوس سائیکل بھی تو ہونا چاہیے. تو اس شمع کو آگے بڑھائیں. تو دیٹ واز اے مومنٹ. بہت سارے لمحے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہاں, so that changed everything. So آپ کا when I think of the word micro financing تو میرے دماغ میں نا سب سے پہلی چیز جو آتی ہے نا, جب میں کل آپ سے بات کرنے کے لیے I was looking at the work that you have done, تو مائکرو فائنینسنگ اور سیلف رسپیکٹ میرے دماغ میں یہ چیز سب سے پہلے آئی کہ جو لوگ مائکرو فائنینسنگ کے کام میں ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی وہ جو عزت نفس اور ان کی جو وہ جو ہے ان کا وقار, جو اپنی نظروں وقار, ان کی عزت, ان کی وہ کہ ان کو اس کو ٹھیس نہ لگے. کیونکہ ہم لوگ وہ پاکستان میں تینوں چیزیں نا, صدقہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے اور خیرات بھی ہے. اور بہت سارے لوگ ایون دو کہ ہم لوگ بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے, لیکن وہ بیسکلی چیریٹی کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے پاکستان میں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن لوگ خوش نہیں ہوتے. جو لینے والا ہوتا ہے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. سو دیٹس واٹ میڈ می تھنک اباؤٹ دا ورک دیٹ یو ہیو ڈن, کہ شروع سے جو آپ کا ویژن ہے, جو آپ کے ورڈز میں جو آپ کی اخوت کا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں پاورٹی نہ ہو لیکن پرنسپلز, کمپیشن اور ایکویٹی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ شروع تو ہوئی یہ فیبروری 2001 میں, مارچ میں آپریشنل ہو گئی, اور اس کے بعد اپریل میں آپ نے 10,000 کے 2 قرضے دیے. لیکن یہ شروع تو 1400 سال پہلے ہوئے نا, اس کا بتائیں کہ یہ آپ کو خیال کیسے آئی اخوت, اور اسی میں آپ مخابات کے بارے میں سارا ٹیک اٹ فرام دیر. یہ نہیں, آپ نے بڑی خوبصورت اشارے دیے اپنی گفتگو میں, اینڈ یو ہیو ٹیکن می بیک
وہ دن جب ہم سوچ رہے تھے اور یہ ساری چیزیں، تو یہ دراصل کوئی بھی چیز یکدم رونما نہیں ہوتی. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو یہ ایک کولیکٹیو وزڈم، کولیکٹیو کانشیسنس ہوتا. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا میں اس چیز کا فاؤنڈر ہوں یا میں نے اس چیز کا آغاز کیا ہے، تو وہ درست بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظام کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. تو وہ یکدم سامنے نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی سوچ اور فکر اور قربانی. تو اگر ہم اس کو 1400 سال پہلے لے جائیں تو اس وقت بھی مواخات کا ایک نعرہ بلند ہوا تھا. اس وقت بھی ایک خواب دیکھا گیا تھا، ایک تصور پیش کیا گیا تھا کہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. اور وہی ہماری انسپیریشن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اس عظیم جد و جہد کا آغاز کیا تو کتنی ڈسپیرٹی تھی معاشرے میں، کس قدر ایکسپلائٹیشن تھی سود کے ذریعے سے، کیسے عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، کیسے جو ایکوٹی کو تو تصور ہی نہیں تھا، ایمان، احسان، انفاق، اخلاص، یہ تو کوئی نام ہی نہیں تھے. تو یہ سارے تصورات انہوں نے پیش کیے. ایسا ہی تصور مواخات کا تھا. جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے تو وہ لوگ بڑے عزت نفس والے لوگ تھے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. تو وہ کام کرنا چاہتے تھے. تو وہاں پر یہودی جو لوگ تو تھے جو بڑی بڑی شرح پر سود دیتے تھے، لیکن وہ بھی ان کو قبول نہیں تھا. تو ایک بڑا خوبصورت تصور پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کو فخر کرنا چاہیے اس تصور پہ. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ایک مدینہ کا شہری ایک مکہ کے شہری کو اپنا بھائی بنائے، دوست سمجھے، اور اس کی اس رشتے میں بھیک نہ ہو، محبت، اخلاص، بھائی چارہ. تو یوں وہ جتنے لٹے پھٹے وہ آئے تھے وہ اگلے دن اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگ پڑے. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ 1400 برس گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اصول اور یہ جو درخشاں روایت ہے یہ مدھم پڑ گئی. ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ اسی تصور کو آج بھی دہرایا جا سکتا ہے. اگر آج 50% لوگ ہیوز ہیں اور 50% ہیو ناٹس ہیں تو ہاؤ سمپل اٹ از. جو چیز آپ کو اوپر سے لگتی ہے کہ غربت کا ایک گہرا سمندر ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اگر ایک شخص سے مواخات کر لے، اس کو بھائی بنا لے. اب we'll take a short break here اور اسی جگہ سے شروع کریں گے کہ مواخات کا مطلب کیا ہے پاکستان کی سوسائٹی کے حساب سے. جی بالکل ٹھیک. We'll be back after a short break. And we are back from the break. سو مواخات کی بات، مواخات پہ جانے سے پہلے آپ کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے وہ میں پڑھتی ہوں اور آپ نے اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ پاورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں بائی امپاورنگ سوشلی اینڈ اکنامکلی مارجنلائزڈ فیملیز تھرو انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس اینڈ ایجوکیشن بائی ہارنسنگ انٹرپرینوریل پوٹینشیل کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ سوشل گائیڈنس. کہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ پیسے دے دیے، ان کو دے دیا، وہ خیرات، صدقہ، زکوٰۃ، جو کہ ایز آئی سیڈ بہت پاکستانی کرتے ہیں، پاکستانیوں میں یہ بہت بڑی بات ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ان کو پیسے دیں، وہ بے شک چھوٹی اماؤنٹ ہے یا بڑی اماؤنٹ ہے، اس سے وہ اپنی زندگی کو لانگ ٹرم بیسس پہ بہتر کرنے کی انیشیشن کریں. بات یہ ہے کہ جی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے چیریٹی. ہم چیریٹی پروگرام نہیں ہے، وی آر اے ڈیولپمنٹ پروگرام. ہم ایک مستقل، پائیدار، سسٹینیبل ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ترقی جو ہے اور جو غربت کا خاتمہ ہے یہ بھیک سے نہیں ہوتا. اگر بھیک سے دنیا سے غربت ختم ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی. بالکل. یہ ہوتی ہے پارٹنرشپ سے. یہ ہوتی ہے اگر میں خود نہیں اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا تو مجھے کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے راستے میں پڑی ہوئی جو رکاوٹ ہے اس کو ہٹائیں گے. چلنا آپ نے خود ہے. ہم آپ کے لیے چل نہیں سکتے، ہم آپ کے لیے آسان نہیں بن سکتے. آپ کو اپنی منزل خود تراشنی ہے. تو ہم اس حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہے سرمایہ کی کمی، اور وہ ہم ان کو بغیر سود کے دیتے. پھر اگر ان کے اندر صلاحیت موجود ہے لیکن اس صلاحیت کو ہم ہارنس کرتے ہیں، اس کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، اس کو ایبیلٹیز اس کو سکھاتے ہیں، اس کو ٹریننگز دیتے ہیں، اس کو مارکیٹ کی خبر دیتے ہیں، اس کو فائنینشیل مینجمنٹ کے اصول بتاتے ہیں، اس کو
اپنے کام کو ایفیشینٹ اور افیکٹو کرنے کے لیے کیا تردد کرنا پڑے گا یہ بتاتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کو امید دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم چلو. جیسے آپ ایک بچے کا انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جو غربت کا شکار ہے اس کا ہاتھ تھام کے اس کو اس اندھیرے سے نکالنا پڑتا ہے. خود نہیں آپ چلیں، اگر آپ خود چلیں گے تو تمام عمر وہ آپ کے سہارے کی تلاش میں رہے گا. تو یہ سارا کا سارا جو مشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو سرمایہ، صلاحیت، سماجی رہنمائی، یہ ساری چیزیں فراہم کرنی ہے، ان ایسوسیشن، ان پارٹنرشپ کرنا اسے جو بالکل. آپ کے سارے یہ جو آپ کا جو سارے پوائنٹس ہیں نا کہ انکلوژن انسٹیڈ آف ایکسکلوژن، وہ آپ نے کہا تھا کہ غریب ہونے کا ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ غربت اکیلے رہ جانے کا کام ہے. اس کو کہ آپ نے وہی جو ورچوئس سائیکل اور ویشیس سائیکل والی آپ نے جو بات کی، اور جو ایک اور آپ نے بات آپ اپنے اس میں اسپیچز میں یا ٹاکس میں کرتے ہیں کہ ریسیپروکل ہے، یہ ریسیپروسٹی آف اکانومی ہے یہ، کہ اور اس کے بعد کہ یہ سارا کا سارا پورا جو آپ نے میوچول سپورٹ سسٹم، بٹ آپ نے یہ اسلام کے اسلامک پرنسپل سے لیا ہے، جو کہ وہ جو 4 ہیں ان کو آپ ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق. آپ کے لوگوں میں 3 نام تو ہیں بٹ انفاق اس میں لکھا ہوا نہیں. انفاق کو تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیٹ می انفولڈ دیز. دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ 4 پلرز ہیں. ایمان کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا پہ یقین، اور اس امر پہ یقین کہ ایک روز ہمیں کسی کے روبرو پیش ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. یہ احساس ہمیں نیکی کی طرف لے کے آتا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان سے یہ مت سمجھیے کہ کسی کے ساتھ، احسان بڑا ایک وسیع لفظ ہے، ایک بڑا خوبصورت تصور ہے. حسن فکر، حسن سوچ، حسن عمل، حسن سلوک، حسن تدبر. اٹس اے پرسوٹ آف ایکسیلنس. اگر کسی شخص میں ایکسیلنس کی پرسوٹ نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بہت بڑی خوبصورت دنیا تعمیر نہیں کر سکتا. تو یہ احسان ہے. احسان نیکی کرنا بھی ہے اور احسان ایکسیلنس بھی ہے. پھر اس کے بعد ہے اخلاص، پیورٹی. آپ کیا آپ ووٹ کے لیے کر رہے ہو؟ کیا آپ اقتدار کے لیے کر رہے ہو؟ کیا آپ شہرت کے لیے کر رہے ہو؟ کیا آپ تاریخ کے کسی ورق پر اپنا نام لکھانا چاہتے ہو، یا پھر یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ And that is connected to the last one, انفاق. انفاق یہ ہے کہ کر کیوں رہے ہیں، مطلب انفاق یہ دینا، مطلب لوگوں کے لیے اپنی وسائل کا منہ کھول دینا، خدا کی راہ میں تقسیم کرنا، بانٹنے والا بن جانا، اپنے وسائل میں کسی اور کو شیئر کرنا. تو یہ چاروں چیزیں ہوں گی کسی ریوارڈ کی امید کے بغیر، کہ صرف اللہ اس کا کہ جو آپ کام، جیسے فار انسٹنس جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ نے آپ کو ثواب دینا ہے اس کا، کہ آپ کے میں تھوڑا سا اس سے بھی اختلاف کروں. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ثواب دینا ہے، تو پھر بھی ہم اخلاص کے اور تقوی کے معیار سے شاید پیچھے رہ جاتے ہیں. ثواب کے لیے نہیں، یہ کسی کی رضا کے لیے ہے. یہ نیکی اس لیے میں نہیں کرنا چاہیے مجھے کہ مجھے نیکی سے کہ نیکی کا جزا ملے گی. مجھے نیکی اس لیے کرنی چاہیے کہ نیکی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں، میں خدا کے حضور میری سبمیشن کی جو الٹیمیٹ بیوٹی وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا تصور، حور و خیام کا تصور پیچھے رہ جائے، اور صرف یہ کہ میں نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کہا گیا ہے، مجھ سے ایکسپیکٹ کیا گیا. میری بندگی کی عظمت یہ ہے کہ میں کسی کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اور اس لمحے کی تیاری کے لیے جب مجھ سے پوچھا جائے گا، تو یہ خواہش رکھنا، تو اس سے بڑا ایمبیشن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ آپ کو کوئی مٹیریل اور ورلڈلی چیزوں میں تو انٹرسٹ ہے ہی نہیں نا آپ کا. تو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، آپ کا ویژن ڈیفرنٹ ہے. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی سوچ کے تو نہیں کہ اس میں ہم کس حد تک پرفیکٹ ہوتے ہیں، یہ تو ایک مسلسل پروسیس ہے نا. بالکل. سو obviously اس انٹینشن کی وجہ سے آپ نے، کیونکہ پوری I sincerely believe اپنی پرسنل زندگی میں تو انٹینشن میں بہت بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہو سیلف لیسلی، کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ سیلف لیس کو ورڈ نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ہمارا بیچ میں وہ سیلفشنس ہوتی ہے. سو ان 20 years 400 شہر، 800 آفیسز، 5000 لوگ، if I'm not mistaken 118 بلین کے لونز آپ دے چکے ہیں. 30 لاکھ فیملیز which is like 1.5 کروڑ لوگ. ان لوگوں کو آپ ان کی زندگیاں
میں کسی حد تک آپ نے ٹچ کیا بالکل ان کی آپ نے اینڈ یو ہیو ہیلپ. اور سب سے انٹرسٹنگ نو سیریسلی دس از ماشاء اللہ جسٹ سو امیزنگ. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے اس سارے پروسیس میں لگی کہ آپ کے جو باقی جو آپ کے 5 پروجیکٹس جن پہ آپ کام کرتے ہو, جو پروگرامز ہیں آپ کے, اخوت اسلامک مائکرو فائنینس, اخوت ایجوکیشن سروسز, اخوت کلوتھس بینک اور خواجہ سرا سپورٹ سسٹم اور اخوت ہیلتھ سروسز, کہ آپ کا جو آپ کام کرتے ہو, جو آپ لونز دیتے ہو, جو آپ کا بیسک کام ہے, 99.9% ریکوری ریٹ ہے. دیٹ از جسٹ سو امیزنگ. آپ نے کہا کہ وہ جو پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں اور خاص طور پہ انڈر پریویلیج لوگوں کے بارے میں کہ جن ان میں ایمانداری نہیں ہے اور ان میں سچائی نہیں ہے, اور یہ اگر پیسے ان کو دے دو گے, مدد کرو گے, تو اس کا مجھے بتائیں یہ جو 99.9% ریکوری کہ آپ نے وہ جو پاکستانی معاشرے کی جو بیسک اچھی خوبصورت ویلیوز ہیں اس کو بے نقاب کیا. ہاں کیسے آپ کو کیسے تھا دیکھیں بات یہ کہ آپ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیٹسٹکس آپ نے بتائے کہ 118 ارب روپیہ اور لاکھوں کروڑوں لوگ اور دنیا کا سب سے بڑا الحمدللہ قرض حاصل پروگرام, یہ چیزیں میرے نزدیک بہت اہمیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, میرے نزدیک اصل اہمیت رکھتی ہے کہ ہم نے معاشرے کو اس کا اعتبار لوٹایا ہے, ہم نے یہ یقین واپس کیا ہے کہ ہم ایک باعزت قوم ہیں, ہم ٹرسٹ وردی ہیں, ہم کریڈٹ وردی ہیں, ہم جھوٹے نہیں ہیں, ہم محنتی ہیں, ہم دیانتدار ہیں, ہم امین ہیں. صبح و شام ہمیں یہ شاید احساس دیا جا رہا ہے کہ ہم امانت میں پیچھے رہ گئے اور خیانت میں آگے بڑھ گئے. لیکن یہ 30 لاکھ خاندان, یہ 1.5-2 کروڑ لوگ کون ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور پھر واپس کرتے ہیں اور پھر لینے سے دینے والے بن جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی وہ خوبصورت تصویر ہے جو ہماری اس ہمبل ایفرٹ کے نتیجے میں سب کے سامنے آئی. دیکھیں میں اکثر یہ بھی بات کہتا ہوں کہ قومیں غربت سے نہیں مرتی, غربت سے وہ زوال کا شکار نہیں ہوتی. قومیں اگر زوال کا شکار ہوتی ہیں تو وہ امید کے نہ ہونے سے اور یقین کے نہ ہونے سے. تو ہم نے معاشرے کو یقین لوٹایا, ہم نے معاشرے کی, ہم نے ود آل ہیوملٹی, پھر میں دوبارہ کہوں گا, ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم دیانت کو اس معاشرے کی عادت بنائیں گے. جب تک معاشرہ دیانتدار نہیں ہوگا اس وقت تک ترقی نہیں کریں گے. ہمارے مسائل معاشی نہیں ہیں, ہمارے مسائل اخلاقی ہیں. بالکل, تو اسپیشلی ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کرپشن بہت بڑا ایشو ہے, اور یہ کوئی میں کسی پولیٹیشنز کی بات نہیں کر رہی. اگر آپ پوری بزنس کمیونٹی میں جائیں تو لا تعداد کیسز ہیں جہاں پہ بینک لونز لیے جاتے ہیں, اس کے بعد بینکرپسی اناؤنس ہوتی ہے, ایون فیوڈلز کرتے ہیں زمینوں کے ساتھ, اس کے بعد وہ بنجر زمین, اس کے ایگریکلچر بینک, اس کے بعد وہ ویو آف ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے قرضے. آن دی ادر ہینڈ آپ ان لوگوں کا بتا رہے ہیں جن کو 10-10 ہزار, 15-15 ہزار, 20-20 ہزار, اور وہ 99.9%, دیٹ مینز آلموسٹ اینی بڈی یو ہیو ایور گیون اے لون ٹو, انہوں نے وہ پیسے واپس کیے. کیونکہ وہ بات میں تو ابھی بھی جو گھر میں کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں تو ایک وہ آئی ہیو دس اینجل ورکنگ فار می, تو وہ ہر وقت لوگوں کو ادھار دینے کی کوشش, تو میں اسے کہتی ہوں کہ ادھار دیندہ پہ واپس سے ملنے نہیں تھے ان کے, بھائی غریب بندے نو دیندہ پہ تو غریب بندے واپس کینس کرنا ہے. تو آپ نے اس چیز کو بالکل الٹا کر دیا ہے. بالکل, دیکھیں معاشرے میں ضروری نہیں ہے کہ جو سکہ رائج الوقت ہو وہی چلے. واٹ از انٹرپرینورشپ؟ انٹرپرینورشپ ہے انوویشن, کریٹیوٹی, فائنڈنگ سولوشن, ویلیو کریشن, اپنی روایت سے, تہذیب سے, فیتھ سے کچھ ایسی چیزیں اخذ کرنا جو مٹتی جا رہی ہیں. تو آپ گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں, آپ نے دیکھا کہ گاؤں میں کبھی کوئی شخص بھوکا مرتا ہے؟ ہاں سوری, اینڈ آن دس ویری پازیٹیو نوٹ ویل ٹیک اے شارٹ بریک. اینڈ وی بیک فرام دا بریک. آپ بتا رہے تھے بھوکے مرنے سے. جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دیہات میں ہم رہتے ہیں تو لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں علم ہوتا ہے, تو وہ پھر کوئی ایسا موقع نظر نہیں آتا آپ کو کہ کوئی شخص پیچھے رہ جائے. تو ہمیں پورے معاشرے کو ایسا ایک معاشرے میں تبدیل کرنا ہے جس میں ہر شخص کو دوسرے شخص کا احساس ہو. سب سے پہلی بات میں آپ کو بات بتاؤں, ہمسایہ والی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ہمسایہ تو ہے. وہ رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سفر کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو, وہ غالب والی بات تو نہیں ہے نا. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی ہمسایہ ہے. تو اگر ہم رات کو سونے سے پہلے کم از کم اتنا پوچھ لیں کہ کسی کو کوئی دکھ تکلیف
کسی کے آنسو، کسی کی آہیں، کسی کو دوا چاہیے، کسی کو ایسا شخص تو نہیں کھانا نہیں ملا. تو دیکھیں پاورٹی ایک ماضی کا ایک تصور بن جائے گی. یہی بات مواخات ہے. 50% کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور کہیں کہ تمہارے دکھ میرے ہیں اور میری خوشیاں تمہاری ہیں. That's how society یہ can be built. اتنا بات یہ کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ نہ ریٹرک ہے، نہ یہ صرف باتیں ہیں، نہ یہ صرف الفاظ ہیں کہ جی آپ خوبصورت باتیں کر رہے ہیں خوش کا لوگوں کو واہ واہ لینے کے لیے. آپ پریکٹیکلی یہ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا، کیونکہ اگین آپ کا تو ہے ہی پورا ریاست مدینہ کے اوپر، آپ جو وہاں پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنا شروع کیا اور سارا و انصار اور مہاجر کا جو اخوت کا جو کانسیپٹ وہاں شروع ہوا، آپ کا تو فنڈامنٹلی وہ ہے. تو آپ کی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا جو یہ سارا وہ ہے جو کور ویلیوز ہیں وہ تو ایک ہیں. سو آپ ان کے ساتھ پریکٹیکلی مل کے why don't you work with him؟ نہیں، ہمیں تو دیکھیں ہم وہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن، ہمارے لیے تو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ریفلیکٹس پاپولر سینٹیمنٹس. لوگوں کی نمائندہ ہے حکومت. تو میں تھوڑا سا وہاں سے شروع کروں گا. آج سے 20 سال پہلے جب ہم نے کہا کہ ہم مواخات کرنا چاہتے ہیں، اس وقت آپ سے میری گفتگو ہو رہی ہوتی تو آپ مجھے کہتی کہ یہ تو ایک آئیڈیلزم ہے، اور آئیڈیلزم زندگی سے کی گئی ضد ہے. آئیڈیلزم تو پوری ہوتی نہیں، یہ تو کتابوں میں ہوتی ہے. بٹ ناؤ آئی کین سے ود اے گریٹ کمفرٹ کہ نہیں، ہمارے سامنے پچھلے 20 سال کی کہانی آپ کے سامنے ہے. گلی کوچوں میں 30 لاکھ لوگ بکھرے ہوئے ہیں جو بتائیں گے کہ کس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کیسے میں نے غربت سے نکلنے کی جدوجہد کی. یعنی مواخات کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آپ کو نظر آئے. تو ٹھیک ہے، حکومت بھی یہی بات کرنا چاہتی ہے، احساس پروگرام یہی بات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں نا کہ ایسی انوائرمنٹ بنائے کہ لوگوں کو پیسے دینے کے بجائے ان کی زندگیوں میں کوئی سٹیبلٹی آ جائے. جس کے آپ نے، کیونکہ ایز آئی سیڈ، آپ نے ایک ایک چیز کے ساتھ، آپ نے جو یونیورسٹی بنائی اس میں 5 لاکھ اینٹیں تھیں. ایک اینٹ آپ نے 1000 روپے کی بیچی، جس میں آپ نے ایک خاتون کی، وہ بوڑھی عورت تھی، انہوں نے کہا کہ میرے تو بچے بھی 50s میں ہیں، ان کو تو نہیں موقع ملے گا، تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں، آپ میرے 500 روپے میں مجھے آدھی اینٹ دیں. آپ نے ایک پوری پراپر ایسی یونیورسٹی بنائی جہاں پہ آپ نے بتایا کہ چاروں صوبوں کے لوگ، کہ 4 پائیوں پہ، ایک سندھی، ایک پنجابی، کہ چاروں پروونسز کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر جگہ کے لوگ اکٹھے وہاں پہ رہتے ہیں. تو ایز آئی سیڈ آپ نے پریکٹیکلی پروو کیا ہے. تو آپ تو بہت اس میں گورنمنٹ کے اس ماڈل میں، کیونکہ وہ ایز آئی سیڈ ریاست مدینہ، اور دوسرا یہ کہ وہ غریب، عمران خان صاحب کانسٹنٹلی غریب لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں. اس میں اس سال آپ نے دیکھا ہے جو کووڈ-19 کا ہوا، آپ لوگوں نے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، جس میں جو گورنر سرور، اور اس میں آپ لوگ ساری NGOs شامل تھیں. بالکل، آپ سارے اس میں آپ نے 1,25,000 راشن بیگز بانٹے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کھانا بانٹا. پھر وہ لوگ جو کھانا، وہ لائنوں میں نہیں تھے کھڑا ہونا چاہتے، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ جو لوگ جن کو اپنی سیلف رسپیکٹ اور وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، تو آپ لوگوں نے ان کے گھروں تک جا کے ان کی مدد کی. اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کا سوال حکومت کے ساتھ روابط کے حوالے سے تھا، تو میں اس کو ری انفورس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، حکومت صرف اکیلے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتی. یہ 3 پلیئرز ہیں معاشرے کے، ایک پبلک سیکٹر ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، ایک سول سوسائٹی ہے. تو ہم ہی نہیں بلکہ تمام سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو حکومت کے ساتھ مل کے ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ حکومت ریگولیٹ کرتی ہے، حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں آرگنائزیشنز یہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں، سپلیمنٹ، سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتی، بٹ دس شوڈ بی کمپلیمنٹ. جی کمپلیمنٹ کرتی ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک باہمی اتفاق ہوگا، پھر ہم غربت سے جدوجہد کریں گے. تو ہم نے موجودہ حکومت کے ساتھ مل کے بھی بہت سے کام کیے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی اسکیم پرائم منسٹر نے، عمران خان صاحب نے لانچ کی ہے گھروں کی تعمیر کی. تو وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس میں ہم نے کوئی 14-15 ہزار اس سال میں گھر بنانے ہیں. تو وہ پورے پاکستان میں بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم پنجاب حکومت کے تعاون سے بھی بہت سارے، ایک پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. دوسرے صوبوں میں KP، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ اور AJ کے. تو یعنی ہمارا ماڈل یہ ہے کہ دس از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ.
जो काम हुकूमत कर सकती है वो हुकूमत करे, जो हुकूमत काम नहीं कर सकती वो दूसरे अदारे करें, और हुकूमत उनके साथ मिलके एक ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए जिसमें हर शख्स अपने किरदार से उसको अदा करने का मौका मिले। इसी की मैनिफेस्टेशन कोविड में हुई। 168 के करीब स्मॉल और बड़ी जो NGOs मिली, पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क बना, और फिर गवर्नर पंजाब सरवर साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और उसकी मदद से आप यकीन करें कि 600 करोड़ रुपए की जो है 6 अरब रुपयों की 15 लाख लोगों तक पहुंचे। तो इट वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल अगर इसमें हुकूमत की सपोर्ट ना हो, अगर इसमें लोगों की शक्ल ना हो, अगर इसमें फिलैंथ्रोपी ना हो। देखिए डेवलपमेंट जो है ना ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। इसमें जब तक आपकी सपोर्ट ना हो, आप अगर मीडिया इसमें सपोर्ट नहीं करता तो ये खुशबू दूर तक नहीं जा सकती। तो हम समझते हैं कि गैर सियासी बुनियादों पर प्योरली डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव सामने रखते हुए और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, कलर, रिलीजन, एरिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इससे बुलंद होकर अगर हम काम करें तो फिर जो बात आपने कहा शुरू में कि खूबसूरत मुआशरा तभी नहीं आपने वो और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यहाँ पे हर चीज़ ही आपकी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन कि प्रॉफिट का ये क्योंकि आपने जो आप कहते हैं ना कि जब इंटरेस्ट का या सूद का आ जाता है तो वो कर्जा नहीं होता, वो बिजनेस होता है। तो आपने कहा कि हार्वर्ड में भी आपसे लोगों ने ये आपको बताता हूँ, हार्वर्ड वाला बताएगा कि दिस इट्स नॉट फीजिबल जो आप करते हैं। लोग कहते हैं कि प्रॉफिट वो होता है जो इसी दुनिया में मिलता है, प्रॉफिट वो होता है जो अभी मिलता है, प्रॉफिट वो होता है जो पैसा जिसके साथ लिंक्ड हो। हम कहते हैं कि ज़मान और मकान से हटकर भी प्रॉफिट होता है। टाइम एंड स्पेस, ज़रूरी नहीं है कि आज ही मुनाफा मिले, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही मिले जितना मैं चाहता हूँ। तो ये प्रॉफिट की जो बात है छोड़ दें खुदा पर, किसी और जहान में, किसी और मकान में भी ये प्रॉफिट मिल सकता है। तो और प्रॉफिट सिर्फ पैसा तो नहीं है, सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट नहीं है, मेरी सुकून की नींद प्रॉफिट नहीं है, मुझे ये एहसास प्रॉफिट नहीं देगा कि मेरे वतन में कोई शख्स, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल नहीं जाता। मेरा ये प्राइड जो है, क्या इसको कैन यू वे दिस प्राइड, दिस सेटिस्फेक्शन, दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड डॉलर्स? मेरी दौलत, मेरा प्राइड ये है कि मेरा वतन और फिर पूरी इंसानियत। एक शख्स भी गरीब है ना अगर कुर्रा अर्ज पर, तो हम सब गरीब हैं। बिल्कुल। तो प्रॉफिट को हमने रीडिफाइन करने की कोशिश की है कि प्रॉफिट टाइम एंड स्पेस से बुलंद है। ये किसी और जगह से भी मिल सकता है, किसी और तर्ज में भी मिल सकता है। और यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। प्रॉफिट से मुझे ये ख्याल आ रहा है कि आपका जो माइक्रो फाइनेंसिंग का जो सारा मॉडल है, वो जो सबसे पहला नाम पाकिस्तानियों, सब कॉन्टिनेंटल, इवन लाइक वर्ल्ड वाइड जो लोगों के दिमाग में इस रीजन, मोहम्मद यूनुस साहब जिन्होंने 1983 में शुरू किया ग्रामीण बैंक, वो डिफरेंट मॉडल है जी। वो हमसे बहुत, वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है, लेकिन एटलीस्ट यू नो ही गेव द आइडिया। नहीं, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। वो विजन में शायद मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं थोड़ा सा उसमें उनकी वेरिएशन है, लेकिन वो भी एक बहुत अजीम काम है। हमने तो उन्हीं से सीखा, तो उसको हमने थोड़ा सा इंडिजनाइज किया, हमने थोड़ा सा उसको लोकल ट्रेडिशन से जोड़ा, हमने उसको उसमें से इंटरेस्ट का एलिमेंट निकालने की कोशिश की, यानी हमने अपने हद तक उसमें क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की। तो लेकिन बहुत बड़ा नाम है, लोग तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत उनके मशहूर होनी चाहिए। As I said, वो तो नाम जुड़ गया ना, इंशाल्लाह ताला। आई एम होपिंग कि आपका नाम भी उसी तरह, एज यू सेड, नॉट दैट यू सेड, कि इट इज द लार्जेस्ट प्रोग्राम जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कर्ज़े हुस्ना और इंटरेस्ट फ्री लोन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ये प्लान है। इंशाल्लाह ताला
अब खैर वर्ल्डली रिकग्निशन तो ऑलरेडी है आपके पास। नहीं, दरअसल वो मैं आई वाज लुकिंग एट द वो जो आपको अवार्ड सितारा इम्तियाज जो तो पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ, अभी आपको क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ अवार्ड भी जो मिला, देयर इज लाइक अ नंबर ऑफ अवार्ड्स। वो तो इस शो में उतना तो टाइम ही नहीं कि उनके अवार्ड्स के बारे में बात करें। ये मुझे बताएं, यू वर इन कराची लास्ट मंथ, यू वर ऑन अ विजिट, और उसके दरमियान में सडनली वो सारा रेन वाटर वाला हुआ, एंड you being you started to work। आप उसके बारे में बताएं कि कराची की बारिशों में इनफैक्ट जो है ना, हम इंटेंशनली गए थे कराची में जी। गवर्नर पंजाब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप भी कुछ और लोगों को भी कहा कि आप सिविल सोसाइटी को भी वहाँ जाना चाहिए। तो फिर हमने वहाँ पर अपने लिए रोल डिफाइन किया। हमने कहा कि हुकूमत बहुत सारा काम कर रही है लेकिन शायद ये लोगों को घरों के लिए बनाने के लिए इमदाद ना दे रही हो। तो हमने कहा कि हम 10,000 ऐसे घरों को असर नौ तामीर के लिए, किसी की बुनियादें टूट गई हैं, किसी के घर के फर्श टूट गए हैं, किसी की छत बह गई है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो हम उनको कर्जे देंगे और वो 10,000। उसमें इंटीरियर सिंध भी, हम बदीन भी गए, हमने थर में भी सारा काम देखा। तो हमने फिर ये, और यू विल बी हैप्पी टू नो कि ये अभी 3-4-5 दिन हुए हमने जब सारा सिस्टम किया, तो अब तक हमने 10,000 फैमिलीज़ का टारगेट रखा है और हम 500 खानदानों को ये कर्ज पेश भी कर चुके हैं और उन्होंने अपनी तामीर भी शुरू बड़े वाले भी उससे लाख रुपए वाले, जी लाख रुपए तक। हाँ, हमने कहा कि 1 लाख रुपए तक, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए ये देंगे। आप यकीन कीजिए, हमारी शायद बहुत सारे देखने वालों को नहीं इल्म होगा कि थर में ख़ास तौर पर मिट्टी के इलाके में 50,000 रुपये में घर बनता है, 70,000 रुपये में घर बनता है। वो लोग कहते हैं 30,000 रुपये दे दें, हम आपको खूबसूरत कमरा बना के दिखाएंगे। तो और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और वो इतने खूबसूरत घर हैं, बेशक कच्ची दीवारें हैं, ऊपर बांस है, सिरकी है, कॉरुगेटेड शीट्स हैं, बट आप मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं अगर कभी, तो आप यू विल बी अमेज्ड टू सी कि उन लोगों का अपना हुस्न नज़र उससे झलक उसकी दिखाई देती है। नहीं, इट्स सो अमेजिंग कि जिस वक्त कराची में हो रहा था तो सबसे ज़्यादा लोग जो वहाँ पे नज़र आते, क्योंकि 1122 तो वहाँ पे है नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज की बड़ी कमी है, तो अलखदमत, तो ईदी साहब, छिपा, और उन लोगों ने बहुत काम किया, इंडस और ऐसे फौजियों के साथ, पुलिस के साथ, उसके बाद प्राइवेट सिटीजन्स के लोगों में, ये पाकिस्तान का यही सबसे, एज वी गेट टू द एंड ऑफ द शो, के आपने उस पाकिस्तानी जज्बे को, मैं हमेशा ये नोटिस करती हूँ कि बहुत ज़्यादा गुर्बत के बावजूद के लोग यहाँ पे भूखे मरते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ पे है ऑफ कोर्स इन बिगर सिटीज़ आपको होमलेसनेस नज़र आती है, सड़कों पे सोए हुए लोग अभी भी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों में एहसास का, और जो पाकिस्तान को जिसको गरीब लोग हैं जो उनमें बहुत ज़्यादा जज्बा है एक दूसरे के। इसीलिए तो ये हम हंस खेल रहे हैं, वरना कोविड में जितनी मुश्किलात आई थी, दुनिया भर में मुश्किलात आई हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ एन एक्सेप्शन कि कोई फूड राइट नहीं हुए, कोई भूखा नहीं मरा, किसी कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसको दवा ना मिली हो। 2020 में कोविड-19 और अभी चल रहा है, अभी वो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस कम हो गए हैं, बहुत बेहतरी हो रही है सब कुछ। और साथ जो सिंध में हुआ और भी और जगह पे डेविस्टेशन हुई है, उसके साथ आप मुझे ये बताएं कि आपने एक बात जो की थी कि कोरोना ने तुम्हारा कारोबार ख़त्म किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसमें आपने ये नहीं किया कि एक दफ़ा उनको कुछ 1,000 रुपये दे दें, जो कि एहसास प्रोग्राम की मैं बात नहीं कर रही, वो तो ऑब्वियसली उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और बड़ा वक्ती तौर पे उठाया और लोगों की बहुत हेल्प हुई, लेकिन आप उससे आगे गए, क्योंकि आपने कहा जिनके सारे छोटे छोटे बिजनेसेस थे वो ख़त्म हो गए, तबाह हो गए। जी, मैं एक तो थोड़ी सी तस्हीह करूँगा कि आपने कहा कि मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुल्क को मैंने बिगाड़ा है। हम जब कहते हैं कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने दूध की नहरें बहा दी, मैंने इस मुल्क की तकदीर बदल दी, मैंने गुर्बत ख़त्म कर दी, मैं कुछ भी नहीं है। आई रिप्रेजेंट अ पॉपुलर सेंटिमेंट, हम हैं। मैंने कभी भी मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ विद ऑल ह्यूमिलिटी कि हमने ये काम किया है, और उस हम में आप हैं, उस हम में मेरे बोर्ड के दोस्त हैं, उस हम में मेरे डोनर्स हैं। वो शायद मुझसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे पे बैठे हुए हैं, कि वो शायद ज़्यादा इखलास और इन्फाक के मुकाम पर बराजमान है।
تو ہم نے لوگوں کو یہ تاثر دیا, یہ احساس دیا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں, ہم یعنی پوری قوم ان کے ساتھ ہے. جب آپ ہم کہتے ہیں نا تو پھر آپ آئزولیشن کو ختم کرتے ہیں, پھر آپ ایک انکلوسیو سوسائٹی کو کریٹ کرتے ہیں. بالکل اوکے, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو کریکٹ مائی سیلف کہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک ایک انڈیویجول جب کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جو آپ کا ہمسائے والا جو کانسیپٹ ہے, اسی وہ جو ساری میز ہے نا, جو ایک ایک انسان آپ نے اکٹھا کر دیا نا, بالکل وہ سمندر بنتا ہے, وہ جو سارے ایک انڈیویجولی ہم سارے وہ جو میں ہے نا وہ ہم بن گئے. بالکل ایبسولوٹلی, آپ بالکل درست بات کہہ رہی ہیں. وہ آپ کا ہم ہے. تو آپ کو ایز آئی سیڈ کہ آپ وہ جو 30 لاکھ جو فیملیز ہیں ابھی تک, کیونکہ اٹس ویری انٹرسٹنگ اگر آپ کے پچھلے کچھ سال کی اسپیچز سنیں تو جس طرح وہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے 2012 کی آپ کی اسپیچ میں یہ نمبر مجھے امیز کرتا ہے, میں حیرت زدہ رہتا ہو جاتا ہوں. دیکھیں ہر سال وہ نمبر ڈبل ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے ایک بہت بڑی فرم کو ہائر کیا کہ ہمارا اسٹریٹجک پلان بنائے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا اسٹریٹجک پلان بن ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں 5 سال میں آپ جہاں پہنچیں گے, آپ 6 مہینوں میں, سال میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. دس از توکل, یہ ہے اخلاص, یہ ہے خدا کی رحمت. یہ ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں, صدقے کو بڑھاتا ہوں. کوئی کام تو کرے نا. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آپ ایک پہلا قدم تو لیں. جب ہم نے یہ کام شروع کیا 20 سال پہلے تو لوگوں نے کہا کہ بغیر سود کے فائنینشیل انکلوژن, سسٹینیبلٹی, آپ کے پاس کیا تجربہ ہے, کون پیسے دے گا, کون لے کے واپس کرے گا. لوگوں نے نہیں, ہارورڈ نے بھی کہا, بس ہم نے کہا. تو لیکن دیکھیں وہی بات پھر بار آئے گی کہ جب آپ ایمان, احسان, اخلاص, انفاق, آپ کو یقین ہو اور پھر آپ کسی بڑی روایت سے جڑے ہوئے ہوں. دیکھیں اخوت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا یا میرے ساتھیوں کی کامیابی ہے. حقیقت میں یہ ایک بڑے فلسفہ کی کامیابی, اور سسٹم کی ایک آئیڈیا کی کامیابی. ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اگر وہ آئیڈیا اس وقت کے جو سماجی اور معاشی ریئلٹیز کے ساتھ الائنڈ ہو جائے نا تو پھر وہ میریکلز ہوتے ہیں. کیونکہ بالکل آپ کا ہے ہی یہ کہ جس کو آپ نے لون دیا اس کے بعد وہ بندہ آپ کے کام کا حصہ بن جاتا ہے. ریسیپروسٹی, ہاں کہ ریسیپروسٹی, کہ وہی انسان جس کو آپ نے دیا then he becomes a beneficiary of somebody else. آپ کا پورا یہ جو اخوت کا مطلب ہی ہے نا, تو آپ کا یہ سارا کا سارا اسی ماڈل کے اوپر چل رہا ہے. تو آگے کرتے جائیں گے. بالکل. دیکھیں ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. پتہ نہیں آج کل کے لوگ غالب کو سمجھتے ہیں زیادہ یا نہیں سمجھتے, لیکن بات یہ ہے کہ اور زیادہ کام کی ضرورت ہے. صرف 30 لاکھ گھرانے نہیں ہیں پاکستان میں, کم از کم 20 لاکھ گھرانوں کو فائنینشیل انکلوژن کی ضرورت ہے. دیکھیں میں کیسے خود کو ایک اچھا انسان تصور کر سکتا ہوں کہ اگر میرے ارد گرد 2 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. یہ ہمارا سب کا قومی ایک چیلنج ہے. تو ہم نے یہ اسکولوں میں جانا ہے, ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے, ہم نے پاکستان کو دنیا کی ایک بہترین ملک بنانا ہے. ہمیں انسانیت کی جو جتنے بھی اعلیٰ اخلاقی معیار ہیں وہاں تک بالکل. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے ان 50 ہیو ناٹس کو یہ تو پتا ہو کہ ہے کوئی سسٹم ہے اور ہماری ہیلپ ہو سکتی ہے. آئی وش ٹائم زیادہ ہوتا اور میں آپ سے اور باتیں کرتی, آپ کی کتابوں کے بارے میں پوچھتی, بٹ انشاءاللہ آپ نے بڑے اہم سوال اور بہت ایسی چیزیں جو عام طور پر نہیں پوچھی جاتی, خاص طور پر یہ منافع کا تصور, زمان و مکان سے بلندی, اور پھر مستقبل, اور یہ ساری چیزیں کہ کیسے ایک ایسا معاشرہ بنایا جا سکتا ہے جس میں ہمسائے کا خیال رکھیں. اینڈ آن دس بیوٹیفل نوٹ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می, اینڈ انشاءاللہ ویل اسپیک اگین سون. انشاءاللہ. My pleasure and very grateful to all of your team. Thank you so much. And see you next week on Aap Tak with Meher Tarar.